اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت خاتم القدسیہ کا بڑا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ابھی الحمدللہ رب العالمین بنگلہ دیش کا ایک زبردست جو ہے وہ دورہ فرما کر کے آپ تشریف لائے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ نے سفر کیا، تو سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، اور سفر میں بندہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، اور اس کو کچھ مشاہدات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ یادیں بھی جو ہیں وہ سفر سے انسان کی زندگی میں ریلیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کا جو یہ سفر رہا بنگلہ دیش کا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بنگلہ دیش کا سفر ہو یا اندرون ملک پاکستان میں کہیں سفر ہو جی یا کہیں اور سفر ہو، صحیح، تو جو حالات ہیں یہ دیکھ کر تو ذہن یہی بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب سے خوب سفر کریں، صحیح، نیکی کی دعوت عام کریں، کہ کس سبحان طرح جو ہے وہ بے عملی اللہ، اور بے راہ روی کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس کا بند ہمیں باندھنا پڑے گا۔ جی اس کے لیے ہمیں اپنے وقت کو، اپنا وقت قربان کرنا پڑے گا، اور اپنا گھر قربان کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، ایک سلسلہ تھا نا پہلے، الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ کئی ممالک میں، ماشاء دنیا اللہ۔ کے چپے چپے میں کہہ سکتے ایک طرح سے یوں دیکھا جائے تو الحمدللہ اللہ کا بنگلہ شکر ہے۔ دیش کی عاشقان رسول کا ایک ماشاءاللہ محبت کا انداز، ان یہ کا جو بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کا جو محبت کا انداز تھا، ان کی جو مہمان نوازی تھی، ہاں، ماشاءاللہ، ایک ان کی جو تھی نا محبت، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ، اور ان کا جو امیر سنت سے کہ لگاؤ تھا، کیا بات، دعوت اسلامی سے جو لگاؤ، دین سے جو لگاؤ ہے نا، وہ وہاں ماشاء اللہ، بہت ہے۔ یعنی یہ دیکھا کہ ویسے تو چونکہ ارادہ ہے، اپنے رضا بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حاجی علی جب یہاں پہنچے تو ہم ایک سلسلہ کر لیں اس پورے بنگلہ دیش کے سفر ہی پہ خالی، جی جی ایسا ہی انشاءاللہ الکریم ہم کریں گے، ڈاکٹر انشاءاللہ شورا نے مجھے بھی جی کل جی، ہی انہوں نے فرمایا، تو یہ انشاءاللہ الکریم ہم کریں گے۔ دونوں طرح سے ہوگا، یہ ہم پروگرام بھی اس پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سفر بنگلہ دیش ہے، اس کی ایک تحریر وداد جو ہے، اس پر بھی انشاءاللہ الکریم یہ کام کرنے کا مجھے فرمایا ہے رکن شورا حاجی علی بھائی نے، تو یوں اس پر بھی ہم انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ الکریم غور کریں گے، اور اس پر ناظرین کو انشاءاللہ اور عاشقان رسول کے جو ہے وہ ذوق طبع کے لیے، ذوق مطالعہ کے لیے انشاءاللہ جانشین امیر سنت کی جو سفر بنگلہ دیش کے احوال اور حالات رہے، اس پر انشاءاللہ کچھ تحریر میں بھی آپ کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، میرا سوال ہے یاجوج ماجوج کون ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ۔ جی یاجوج ماجوج یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، صحیح، اور ابھی تو یہ قید میں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ روزانہ ایک دیوار ہے، جو ان کو دیوار سیسا پلائی جو ڈالی گئی نا، تو یہ جو نا روزانہ اس دیوار کو یہ کھودتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ جب یہ انڈے کے چھلکے کی مقدار رہ جاتی ہے، تب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اسے کل کریں گے، کل ہم اس کو توڑیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ صبح جب آتے ہیں دوبارہ اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، تو وہ دیوار وہی دوبارہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے۔ صحیح، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو نکالنا منظور ہوگا، تو اس دن یہ جب یہ انڈے کے چھلکے کی مقدار یہ کر دیں گے اتنی، تو اس شام یا یہ رات کہیں گے کہ اب ہم انشاءاللہ الکریم کل کریں گے، یعنی ہم انشاءاللہ کہیں گے یہ۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگلے دن جو وہ یہ دیوار بڑھے گی نہیں، اتنی ہی ہوگی، اور اب جو ہے یہ باہر نکلیں گے۔ اللہ، پھر جو یہ تہس نہس کریں گے، جو یہ سارا کریں گے، چونکہ یہ ٹھیک ٹھاک ظلم کریں گے، اور جانور وغیرہ یہ سب کھا جائیں گے، سبزہ کھا جائیں گے، پانی سارا پی جائیں گے،
جب یہ زمین پر جب فساد برپا کر کے جب یہ فارغ ہو جائیں گے زمین کے فضائل، اب ان کو کوئی نظر نہیں آئے گا زمین پر، تو اب جو ہے یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے کہ چلو ہم نے زمین والوں کو ہلاک کر لیا، اب ہم آسمان والوں کو ہلاک کریں. تو خدا کی قدرت کہ اس وقت جو تیر لوٹیں گے نا تو وہ خون آلود لوٹیں گے. صحیح. یہ سمجھیں کہ ہم نے جو نا آسمان والوں کو ہی مار دیا. خیر پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر تشریف فرماؤں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بد دعا کریں گے. تو اس بد دعا کا اثر یہ ہوگا کہ یہ بیمار پڑ جائیں گے، ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے ایک قسم کے، تو ان کیڑوں کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زمین میں تشریف لائیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ تعفن اٹھ رہا ہوگا، ان کی لاشوں سے بدبو وغیرہ آ رہی ہوگی. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ان کے تعفن سے نجات کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کچھ پرند بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گا، صحیح. اور یوں پر زمین صاف ہو جائے گی. اللہ ان کے فتنے سے ہم سب کو آمین محفوظ بچہ، فرمائے. آمین. اللہ سے پناہ مانگنے کا مقام ہے، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا حضور، جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو ہی یہ نکل کے باہر آئیں گے. ہزاری جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشرقی مینارے پر مشرقی مینارے کے ذریعے جو ہے وہ زمین پہ تشریف لے آئیں گے، جی. اس وقت کی بات ہے یہ، جامع مسجد دجال کے جی. مرنے کے بعد. دجال کے مرنے کے بعد ہی آئیں گے. بالکل، دجال کے ہلاک ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے آمین. اور اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین. آمین. ان سے بچنے کے لیے اللہ کی بندہ پناہ کا سوال کرے. بالکل اللہ سے دعا کرے عافیت کی، ان سے بچنے کی دعا کرے. اللہ ہمیں بھی بچائے، ہماری اولاد کو بھی بچائے. آمین. اور ہم یہ دعا کر سکتے اللہ تعالیٰ ہماری جو نسلیں، ہماری جو اولاد جو وہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں. آمین. آمین. مرحبا. ماشاء اللہ. جی کال. میرا حاجی عبید آپ سے سوال ہے پروگرام میں کہ اچھا عموماً ہم سارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کی گیدرنگ میں کہ ایک آدھ دوست ٹارگٹ ہو جاتا ہے مذاق کے لیے، تو بیچارے اس کے ساتھ اتنا مذاق کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ آفینڈ ہو جاتا ہے یا برا مان جاتا ہے. تو کیا ایسا مذاق کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو یا شرمندگی کا باعث بنے اس کے لیے، اس کے بارے میں حکم فرما دیں. دیکھیں ایسا مذاق کرنا کہ جس سے مسلمان کو اذیت ہو، اسے تکلیف ہو، تو ایسا مذاق کرنا ناجائز و گناہ ہے. اسی میں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے سر. ایک بندہ وہ جو ہے نا جتنا وہ بل کھا رہا ہے اتنا ہی اس کو اور بولیں گے. کوئی کسی بات سے چڑ رہا ہے اتنی ہی وہ بات زیادہ کریں گے تاکہ یہ اور جو ہے نا یہ اس سے چڑے اور اس کا لوگ جو ہے وہ. اصل میں گناہ میں لذت بھی تو ہے نا، تبھی تو اسے بچنا ہے. یہی تو کمال ہے کہ بندہ اس سے نفس کو مارے، وہ گناہ سے بچے. جتنی اس کی دل آزاری زیادہ ہوگی اتنا ہی گناہ سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا. اللہ یعوذ باللہ. تو اس سے بالکل بندوں کو بچنا چاہیے. بعض کو توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، اور یہ اس طرح جس کو کہتے ہیں نا ایک فلم چڑھانا کسی کی، جی جی تو سب جو ہے ایک ہی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے. ایک ہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اصل میں یہ بھی تو کسی وقت میں کسی کے اوپر مل کے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا جی. یہ بھی تو بات ہوتی ہے سر. یہ بھی تو ہوتا ہے، انقلاب معکوس تو ہوتا ہے. جی بالکل. جیسی کرنی ویسی بڑھنی، یہ بھی ہوتا ہے. جی اس کے لیے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس پہ یہ کرے کہ مجھے میرے گناہ کی سزا یہیں مل رہی ہے. صحیح. وہ یہ بھی ذہن رکھ سکتے ہیں. البتہ اسے بھی چاہیے کہ اس نے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور اس میں یہ کہ سامنے والے سے معافی مانگنی پڑے گی جس کی دل آزاری کی. اور جس طرح دل آزاری کی ہے سب میں ان سب کے سامنے معافی مانگے. السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، صحیح کہ پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ ہے اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ ہے. صحیح. تو اس طرح کا انداز ہی نہ اختیار کیا جائے کہ یہ کسی کو جو ہے وہ لپیٹ رہا ہے اور پھر سارے مل کے اس کو بھی لپیٹ رہے ہیں. درست فرمایا. وہ ہے نا کہ دوہی کا جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. یہاں حضور مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، بڑی ڈرانے والی روایت ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ ایک شخص کو پھینکا جائے گا، اور ایک تو جہنم اس کا عذاب، اور پھر اس پر کھجلی مسلط کی جائے گی، خارش. اور پھر جب وہ خارش سے بے حال ہوگا نا جی، وہ عذاب شدت کا ہوگا، پھر اس سے پوچھا جائے گا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں، ایک تو جہنم کی آگ ہے، پھر دوسرا کھجلی کا عذاب ہے، پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر وہ بولے گا جی ہاں تکلیف ہو رہی ہے. اسے کہا جائے گا یہ اسی تکلیف کی سزا ہے جو دنیا میں تو مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل. یہ انداز اختیار نہ کریں صرف کہہ کے مارنے کے لیے کسی کو لپیٹ رہے ہیں یا اس کو ذلیل کر رہے ہیں یا ڈی گریڈ کر رہے ہیں، تو یہ انداز درست نہیں ہے. اور اس طرح حضور میں چاہ رہا ہوں اس کے دوسرے پہلو پر بھی گفتگو کی جائے کہ ہم ایسی آخر صحبت رکھتے ہی کیوں ہیں؟
اور ہم ایسی مجلس کے اندر یا اس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہی کیوں ہیں کہ جہاں پر نہ ہماری عزت محفوظ ہے اور نہ ہی ہم جب اپنی آئی پر آتے ہیں تو ہم بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے. تو ایسی گیدرنگ میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے اس کا سب سے جو نا وہ کم نقصان ہے نا وقت کا ضیاع ہے. جی وقت کا ضیاع. اب چونکہ ایک بندہ گناہ نہیں کرتا وہ وقت ضائع کرتا ہے, نقصان تو ہے نا یہ بھی. ایسا ہی. تو سب سے کم نقصان میں اس لیے کم نقصان کروں کہ یہاں گناہ کا مقابلہ ہے نا. جی 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 کہ گناہ کے مقابلے تو یہ کم نقصان ہے, جی وقت کا ضیاع ہے. تو بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح. جو خوش گپیوں میں بندہ ٹائم گزار دیتا ہے, مذاق مسکری میں ٹائم گزار دیتا ہے, ان حرکتوں میں ٹائم گزار دیتا ہے, پھر کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے وقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں وہ کام کروں, یوں کروں یوں کروں. تو وہی کہ اپنے وقت کو جو ہے نا وہ اچھا گزارے. یہ وقت جو اسے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سے دیا ہے. واہ اسے جو پیدا فرمائے, پیدا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. سبحان اللہ. تو جس مقصد کے لیے ہم آئے نا اس مقصد پہ ہم رہیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں کامیابی ملے گی. جو مرحبا. مذاق مسخری کرتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز سے عبرت حاصل کرے حدیث پاک میں کہ بروز قیامت جب وہ بندہ جو نا مذاق مسخری کرنے یہ بالکل غم میں ہوگا, تکلیف میں ہوگا, مضمون عرض کروں, وہ اس سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا. جب وہ آئے گا قریب تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا, اے. وہ لوٹ جائے گا. پھر سے دوبارہ بلایا جائے گا, پھر دوبارہ دروازہ کھلے گا, اسے بلایا جائے گا, یہ پھر لوٹ جائے گا. اس طرح جو ہے نا وہ 8 دروازے کھولے جائیں گے اس کے لیے. جو 8واں دروازہ کھلے گا نا وہ الگ مستقل کھلے گا اس کے لیے. یہ کہے گا نہیں میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, اب وہ نہیں آئے گا. تو جو مذاق کرتا ہے تو وہ اس سے عبرت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسے, عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن, اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. تو اب بندے کو چاہیے وہ اس پر غور کرے کہ وہ جس پر ہنس رہا ہے تو یہ غور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک مرتبہ ہو. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, اپنے ولیوں کو عام بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے نا. ایسا ہی. تو ہو سکتا ہے یہ اس سے بہتر ہو اور یہ اس پر ہنس رہا ہو اور اپنی عاقبت برباد کرو, اپنی اللہ آخرت یاد. برباد کرو. اللہ بچا. اللہ کریم بچا. جب دینی ماحول ہوگا, قفل مدینہ کا ذہن ہوگا, حدیث پاک میں ہے نا کہ جو شخص اللہ اور قیامت اور ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. صحیح. بس یہ مرحبا. تو بندہ اس پہ غور کر لے. جب بھی بولنے کا سوچے, بولنے لگے تو اس پہ غور کر لے کہ میرے لیے یا خاموش رہنا بہتر ہے یا جو میں بول رہا ہوں وہ اچھا ہے یا اب خاموش رہنا بہتر ہے. وہ اس پہ غور کر لے. جی کون؟ میرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص خودکشی کرے لیکن بچ جائے, اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ خودکشی کی کوشش کرے. جی آج جس نے خودکشی کی ناکام کوشش کی اور خوش قسمتی سے وہ بچ گیا بچ گیا. تو یہ تو واقعی اس کے لیے گولڈن چانس ہے, توبہ کرنے کا موقع ملا ہے. صحیح. اب اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کیوں قبول نہیں کی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ حدیث پاک میں. صحیح. اور ہم نے اگر کسی کو دیکھا کہ اس نے خودکشی کی, ہمیں پتہ ہے کہ بچ گیا, تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا ذہن بنائیں. ہمارے تو ثواب کا کام ہے نا کہ ہم سے توبہ کا ذہن دیں کہ توبہ کر لیں, اور پھر اسے یہ بھی ذہن دے کہ ان مع العسر یسرا, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. ادھر تو آپ تو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے, توبہ کی طرف اس کو جو ہے وہ لایا جائے, یا اس کو جو اس کا احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کمال تو نے تو بھائی کوشش کی ہے, کم از کم کوشش تو صحیح کرتا, مرنے کی کوشش تو صحیح کر لیتا, اور تو کوئی کام صحیح ہوا نہیں, کم از کم مرنے کی کوشش تو صحیح کرتا, مر تو جاتا, کام کرنا تھا تو صحیح تو کرتا. گولیاں کھانی تھی 2 کھائیں, کم از کم کوئی 6 تو کھاتا, کوئی نہیں یہ اس کو جو ہے نا وہ کٹتا پورا. بطور جو ہے نا اس پہ استہزاء بولیں گے, کیا بولیں گے, کہ زجر, بطور زجر, بطور زجر اسے بولتے ہوں گے, ڈانٹنے کے لیے. ہاں ڈانٹنے کے لیے بولتے ہیں, وہ اس لیے حقیقت میں نہیں بولتے ہوں گے. ہم مسلمان تو اسے نظر رکھیں گے, اللہ تو اکبر. بطور زجر ہی بولتے ہیں اس کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ بیوقوف, تو اتنا بڑا قدم اٹھا تو شرم نہیں آتی کہ جس کام سے اللہ رسول نے منع فرمایا تو وہ کام کرنے لگا ہے, اور ایسا خطرناک کام تو نہیں کہ ایسی خطرناک حرکت کی ہے. پھر ملکی قانون کے حساب سے تو جرم ہے نا, یہ ہمارے ملک میں جرم ہے. جی بالکل جرم ہے. البتہ بعض کفار ممالک میں جو وہ اس کی ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے, سر طریقے سے ٹریننگ تو کیا طریقے سے سکھایا جاتا ہے. معذرت. اور ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں, ہمارا آخرت پر ایمان ہے, ہمارا قیامت پر ایمان ہے.
ہمارا جو ہے وہ اس بات پر ایمان ہے کہ بندہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا. جی جنت یا دوزخ ہے, جنت یا دوزخ میں جانا ہے. خوش نصیبوں کا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, واہ خوش نصیبوں کو اس ذات کا دیدار ہوگا جس نے پیدا کیا, جس نے پوری کائنات بنائی. واہ واہ تو موت جو ہے یہ ایک پردہ ہے. صحیح. تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ میرے مسئلوں کا حل خودکشی کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں نہیں ایسا نہیں. اچھا خودکشی کر لی تو اسے کیا ہوگا؟ مر جائے گا. آخرت عذاب. کہ خودکشی کرنا کس نے منع کیا ہے؟ اللہ رسول نے نہ فرمایا. تو کس کی نافرمانی کرے؟ دنیاوی تکلیف کوئی اس کا مطلب یہ نا دنیاوی تکلیف کو مشکل سمجھ رہا ہے اور اخروی تکلیف کو آسان سمجھ رہا ہے. یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ الٹ ہو گیا نا معاملہ. بندے کو چاہیے کہ اس پر یہ صبر کرے, اور ایسے بندے کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو نا کسی کے ساتھ تو اسے چاہیے کہ بزرگان دین ہمارے اسلاف کے ساتھ جو واقعات ہوئے, جو تکالیف ہیں, یہ ان کا مطالعہ کرے. امام حسین کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ انہیں کس طرح شہید کیا گیا. ان کے بیٹے کو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا. حالانکہ امام حسین تو چلے بڑے تھے, تلوار اٹھا سکتے تھے, وہ تو بالکل ننھے تھے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھی نہیں, اور پھر باپ کی گود میں تیر مارا گیا. حالانکہ وہ تو تلوار اٹھانے کے ظاہر کے قابل نہیں تھے, ان کی اتنی عمر نہیں تھی. اس طرح شہید کیا گیا. تو باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. پھر اس ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کی والدہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو اور جو خواتین ہیں ان پر کیا گزری ہوگی کہ ان ظالموں نے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. تو بندے کو چاہیے کہ ان معاملات پر غور کرے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے یہود نے جو 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا, تو ان انبیاء کرام علیہ السلام پر غور کرے کہ نبی تھے, معصوم تھے, اور ان ظالموں نے ان کو کیسا شہید کیا. جس نے نبی کو شہید کیا وہ کافر ہے, وہ جو نبی کی تلوار سے مرا وہ بھی کافر ہے. کہ نبی کی تلوار مسلمان پہ نہیں اٹھتی, اور مسلمان کی تلوار نبی پہ نہیں اٹھتی. دونوں لازم و ملزوم ہے. یہ ان واقعات پر غور کریں. پھر دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام پر کیسے کیسی آزمائشیں آئیں, ان پر غور کرے. تو یوں جب بزرگان دین کی سیرت کا یہ مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس سے صبر ملے گا, سکون ملے گا. سب سے بڑی بات ہے اس چیز کا مطالعہ کرے, اس چیز پر یہ نظر رکھے کہ اس تکلیف میں مبتلا کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ ہے. ختم. جب اس نے مجھے, اب چونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بندے کو تکلیف میں مبتلا کر کے, یا تو یہ کہ اس تکلیف, وہ جو تکلیف ہے, وہ جو مصیبت ہے, وہ اس بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اب جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے. پھر جب بندہ مر جائے تو بس پہ موج ہی موج ہے. واہ سبحان اللہ. تو بندے کو چاہیے کہ وہ, اچھا اس پہ یہ کہ جو ایسا شخص اسے چاہیے کہ وہ صبر کا بھی ٹھیک ٹھاک مطالعہ کرے, صبر کے حوالے سے کہ صبر کیا چیز ہے, اور یہ موقع ہے صبر کرنے کا. بولنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم بڑے صبر کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, تو یہ موقع ہے صبر کا. شکر کا بھی کہ جو بندہ خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو خودکشی کس سے کرے گا؟ ہاتھ سے کرے گا. تو بندے کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص پر غور کرے کہ جسے ہاتھ نہیں ہے, وہ محتاج ہے. کہ ٹھیک ہے اس کو دنیاوی مصیبتیں ہیں, یا بالفرض کو بدنامی ہی ہو گئی, بالفرض کو ایسا معاملہ ہی ہو گیا, تبھی بندہ اس چیز پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھو ان نعمتوں سے محروم نہیں فرمایا, کہ مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں, مجھے آنکھیں دی ہیں, مجھے ہاتھ دیے, مجھے پاؤں دیے, مجھے ناک دیے کہ جس سے میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں, مجھے زبان دی ہے, مجھے منہ دیا ہے کہ میں ذائقہ وغیرہ محسوس کر سکتا ہوں. اور آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے جو نا زبان کے ذائقے والے ذرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بات ہے. اور پھر حضور اگر یہ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, اس پہ بندہ غور کرے. کیا بات ہے. اور اگر یہ ذلت کی وجہ سے, جیسے عزت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے کوئی مثال کے طور پر, اس وجہ سے اگر وہ خودکشی کرے تو یہ ڈبل ہو جائے گا. وہ پچھلا تو ذلت والا معاملہ تو اپنی جگہ پر کیا ہے, وہ باقی ہی ہے. یہ ساتھ میں کیا ہو جائے گا, یہ پلس ہو جائے گا, 2 اور 2 جمع 4 ہو جائے گا. ذلت تو مہر لگ جائے گی, ذلت پکی ہو گئی, اور خودکشی ساتھ میں کیا ہو گئی, اور اس میں اضافہ ہو گیا مصیبت کے اندر. اور پھر یہ آپ دیکھیے خودکشی کا فائدہ, کوئی آپ ایک فائدہ بتا دیں.
کوئی ایک فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جس گھر میں خودکشی ہوتی ہے، آپ دیکھیں پرابلم کسی ایک آدمی کا ہوتا ہے یا کسی ایک فرد کا ہوتا ہے، وہ اس پورے گھر بلکہ پورے خاندان پر کیا ہے دبا کویشچن گیا، مارک جو ہے لگ بالکل جاتا دبا لگ جاتا ہے. ہے. کتنی بے عزتی والی بات ہے. تو اس طرح کے کام بندہ کرے کیوں کہ جس سے اس کی عزت خراب ہو یا اس کی جو ہے وہ زندگی ہی برباد ہو جائے. اس کی بھی اور جو اس کے سب متعلقین ہیں ان کی بھی زندگی برباد ہوئی نا. کم از کم انہیں پر رحم کر لے. جی امیر سنت کا رسالہ ہے نا، خودکشی کا علاج، جی اس کا مطالعہ کریں. مدینہ مدینہ. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے آمین اور ہمیں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، آمین برے کاموں سے بچائے، بری آمین جگہوں پر جو ہے وہ جانے سے بچائے. اور غلط کام کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے؟ غلط ہی ہے. عزت اپنانے والے کام کرے گا، اچھا اخلاق، اچھا انداز، اچھا طریقہ کار اپنائے گا تو عزت پائے گا. برا انداز، برے طریقے اسلام نے جن سے روکا ہے وہ کام کرے گا تو پھر عزت سے تو کم از کم نہیں جی سکتا. یہ بات ذہن میں بٹھانے رکھنے والی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. اور خودکشی سے بالکل 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 ہمیں کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے. اللہ سوچے کی ہی نہیں بارگاہ بندہ میں. خودکشی جی. کا، سوچے ہی نہیں. واہ واہ واہ. تو اپنے پیش نظر یہ چیز رکھے نا، مجھے اللہ نے منع فرمائے، اللہ رسول نے منع فرمائے اس کا. تو ماشاء اللہ. جی کون؟ میرا نام شہروز احمد ہے. میرا سوال شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ ہے کہ نماز جمعہ کی قضا کیسے کی جائے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں. دراصل نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، جو دیگر شرائط ہیں ان کے ساتھ جماعت بھی شرط ہے. جی تو اب اگر شہر میں کہیں بھی جمعہ نہیں ملا، اب یہ کہ وہ ظہر پڑے گا. صحیح. کہ اگر کسی وجہ سے اس کی نماز جمعہ رہ گئی، بالفرض جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دی، صحیح. اب یہ توبہ کرے گا اور اب یہ ظہر پڑے گا. جان بوجھ کے نہیں کیا، کوئی شرعی وجہ تھی، دیر ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، اب یہ ہے کہ وہ ظہر ادا کر لے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اب قضاء عمری اگر کر رہا ہے تو اس میں اگر ہو سکتا ہے کہ سوال سے یہ مراد ہو قضاء عمری کر رہا ہے تو جی. اب بھی جو ہے وہ ظہر ہی قضا کرے گا، صحیح. جمعہ کی قضا نہیں. جمعے کے دن کی بھی ظہر کی نماز پڑھے گا. جمعے کے دن ظہر کی نماز ہی پڑھے گا. صحیح. مرحبا. کون؟ یہ ارشاد فرما دیں قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. قبر کی گہرائی جو ہے وہ یا تو پورے قد تک ہو یا پھر آدھے قد تک ہو. صحیح. اب آج کل یہی بلا چلی ہوئی جہاں دیگر چونکہ وہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اب اس طرح کی قبریں بھی بن رہی ہیں کہ بندے کو رکھ کر اوپر جنو دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. جی. یہ بھی ناجائز ہے. زمین کھودی جائے اور اس کے اندر جو وہ میت دفنائی جائے. جی کون؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیر کامل سے بیعت کن اوراق کے حصول کے لیے ہونی چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا. اور دیکھیں پیر کامل سے بیعت کے لیے جو ہے نا وہ نیت ہی ہونی چاہیے کہ پیر کامل مجھے اللہ تک پہنچائیں گے. دوسرا یہ کہ میرے اخروی معاملات درست ہوں گے. تیسرا یہ کہ میری جو ہے نا باطن میرا درست ہوگا واہ. اور عبادات پر میری مدد ہوگی. سبحان اللہ. مگر ہوتا یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ مرید اس لیے ہوتا ہے کہ میرے دنیاوی معاملات درست ہو جائیں، صحیح ہے صاحب. پیسہ مجھے مل جائے، ہاں جی. بیماریاں دور ہو جائیں. ہاں جی. تو چونکہ مرید ہونا اس لیے نہیں ہے، مرید تو اخروی معاملات کے لیے ہوتا ہے. دنیاوی برکتیں بھی اپنی جگہ پر دنیاوی جو ہیں سو برکتیں ہیں، ملتی ہیں، اس کا لیکن انکار اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل ہی ہے. جبکہ فوکس پبلک کا یہی آپ دیکھیں ہوتا ہے. عام عوام کا یہی ہے. بالکل بیماری ٹھیک ہو جائے، بالکل. یہ وہ کام ٹھیک ہو جائے، کام چل جائے، رزق جو ہے وہ لگ جائے، رشتوں میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے وہ جو ہے وہ دور ہو جائے، اور یوں اس طرح سے کر کے. البتہ چونکہ اب دیکھیں یہ دیکھا گیا کہ بندہ جو مرید ہوتا ہے اس کے دنیاوی معاملات ہی سیدھے ہو جاتے ہیں. یا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اب بندہ جو عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کے کچھ دینی معاملات درست ہو گئے. جب دینی معاملات درست ہو گئے تو آٹومیٹکلی دنیا میں اسے برکتیں ملتی ہیں. اب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی اسے برکتیں ملیں گی، واہ. دنیا اس کی اچھی گزرے گی، سبحان وہ اللہ. محتاج نہیں ہوگا، وہ خوش و خرم رہے گا. بالفرض کوئی بیماری بھی آئی تب بھی اسے صبر مل جائے گا. کیا بات. تو نماز کی برکت ہے، ہمت مل جائے گی. ہمت مل جائے گی. واہ. کوئی آزمائش ہے تو اسے ہمت مل جائے گی. صحیح. تو یوں بھی ایک فائدہ ہے مرید ہونے کا. مدینہ مدینہ. مرحبا. جی کون؟ میرا سوال آداب زندگی میں یہ ہے کہ علماء کرام کو برا بھلا کہنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں اس میں اصل میں یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر عالم کی توہین اس لیے کی گئی کہ وہ دین کا علم رکھتا ہے تو یہ صریح کفر ہے، کیونکہ یہ توہین ڈائریکٹ دین اسلام کی بھی نا.
صحیح، علمی مسائل کی بھی. اچھا یہ وجہ نہیں ہے اور ویسے بس یہ ایک کوئی اور وجہ ہے، اس کے اپنا کوئی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے کوئی. ذاتی معاملہ ہے، تب بھی اگر اس طرح کی یہ کرتا ہے تو یہ فاسق و فاجر کہلایا جائے گا. درست فرمایا آپ نے. اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے. اور اللہ نے علم والوں کو عزت دی ہے. فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے، علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ کون لوگ؟ جو دیکھنے والے ہیں اور جو اندھے ہیں. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سری کفر ہے، جی، اور اگر بوجہ علم اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تعظیم ہے، اور جب گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو اب جو ہے نا یہ سخت مجرم ہے، فاسق و فاجر ہے. صحیح. اور اگر بے سبب بلا وجہ رنج رکھتا ہے تب یہ مریض القلب ہے. او ہو، مریض القلب خبیث الباطن ہے. صحیح. اب یہ اپنے دل کا علاج کرے. ان دل کا مریض ہے اور باطن اس کا گندا ہے. باطن اس کا گندہ ہے، ہائے ہائے. لہذا ایسے کا کفر پر موت کا خوف ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ جس نے عالم دین کی توہین کی، تحقیق اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی، تحقیق اس نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی. اور مزید فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کو حقیر سمجھا، حقیر یعنی معمولی سمجھا، معمولی سمجھا، یہ تو کوئی چیز یہ نہیں ہے. کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں ہے، جی. تو اس نے اپنے دین کو ہلاک کیا. معاذ اللہ. تو لہٰذا میں چاہیے کہ ہم علماء دین سے جو ہے وہ ان کی تعظیم کریں، ان سے بغض و عداوت سے بچیں. صحیح. جو علماء حق ہیں، جی. اہل حق کے عاشقان رسول علماء، ان سے ہم یوں جو ہے وہ عداوت وغیرہ سے بچیں، دشمنی نہ رکھی جائے، دشمنی نہ رکھیں، عزت کی جائے. عزت کیجیے. مدینہ مدینہ. اعلیٰ حضرت حضور ایک اور بڑی پیاری بات دیکھیے، فرمایا کہ اگر عالم دین ہے اور اس کے عمل میں اگر کچھ کمی بھی ہے، میں اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی کمی بھی ہے تو اس کی مثال بھی ایک شمع کی سی ہے جو خود تو جل رہی ہے لیکن دوسروں کو روشنی ہی دے رہی ہے. تو علم دین کی بڑی برکتیں ہیں. اور علم جو ہے نا یہ علم اس نور کا نام ہے کہ جو بھی اس کے دائرے میں آتا ہے یہ اس کو ممتاز کر دیتا ہے، اس کو واضح کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ. مجھے یہاں جو ہے نا وہ ایک چونکہ وہ عالم کا حلیہ مذہبی ہوتا ہے نا، کہ بنگلہ دیش میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہاں مذہبی حلیہ کی بڑی عزت ہے. واہ، یعنی نوجوان لڑکے بیٹھے ہوں گے نا، مذہبی حلیہ والے آئے گا، یہ کھڑے ہو جائیں گے، کیا سلام بات، کریں گے. سبحان اللہ. یہ ہے ماشاءاللہ وہاں دین سے محبت. کیا بات ہے. مدینہ مدینہ. مرحبا. ماشاء اللہ. اصل جب دین سے محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی عالم سے بھی محبت ہوگی. مرحبا. تو اصل یہ کہ اگر بندہ عالم سے بغض زیادہ کچھ رہے تو اپنے علاج کرا لے دل کا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہے مسئلہ. اللہ محفوظ اللہ فرما. محفوظ رکھے آمین. اس بیماری سے. یہ بھی خطرناک بیماری ہے. جی. امیر سندر فرماتے ہیں نا جی، ہم کو ہے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ الکریم. جی. کون؟ میرا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سارے گھر والوں کو نیک کیسے بنایا جائے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. واقعی سوال تو انہوں نے جو نا وہ زبردست کیا ہے. اب تمنا رکھنا ایک الگ چیز ہے اور امپلیمنٹ کرنا ایک الگ چیز ہے. جی. کہ بندہ کوشش بھی کرے. اس کے لیے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. جی. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آیت مبارکہ میں اپنی اصلاح کا بھی فرمایا گیا ہے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کا بھی کہا گیا ہے. یعنی بندے کو چاہیے کہ اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو محروم نہ کرے. یہ بندہ خود بھی اس میں شامل ہے. جی. اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے. اب یہاں دیکھیں وہ مبلغین کے جو باہر تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گھر میں کوئی کردار نہیں ان کا، گھر میں نہیں دیتے. بچے سو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، یعنی جب اس عمر تک نماز نہیں پڑھے جس کا حکم دیا گیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ان کو غور کرنا چاہیے
تو لہٰذا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اپنے گھر میں جو دینی ماحول ہوگا نا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ نظام سیٹ ہو جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ سب نیک بن جائے تو ہم ماحول بھی تو ایسا پیدا کریں نا، ایسا ماحول ہی پرووائڈ کریں. اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس دیں، روزانہ سورہ ملک کی تلاوت ہو، اس طرح کے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم آٹومیٹکلی گھر والے نیک بن جائیں گے. مرحبا، ماشاء اللہ. جانشین منیر سنت کا الحمدللہ یہ انداز ہم نے سفر میں دیکھا ہے کہ حاجی اسید کے ساتھ بھی الحمدللہ دیگر بچوں کے ساتھ بھی ایک قرآن کریم سننے کا بچوں کا رجحان بھی ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ایک جو ہے وہ معمول بھی ہے، اور جانشین منیر سنت کا روزانہ کا تلاوت کرنے کا بھی وللہ الحمد جو ہے وہ معمول اللہ کی رحمت سے ہم نے سفر میں جو ہے وہ دیکھا ہے. اور بچوں کے اندر بھی یہی اچھی عادات ماشاءاللہ آگے یہ پنپتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی اللہ کی رحمت سے یہ دیکھیں. اللہ ہمیں بھی ہماری آل اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اچھا، مجھے وہ یاد آیا، بچوں سے ایک بات یاد آئی. جس وقت آپ سیلاب زدگان کی یوں بولیے کہ خدمت کے لیے آپ نے سفر کیا، ان کی معاونت کے لیے بھی، امداد کے لیے بھی، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے بھی، FGRF کے کاموں کا، تو وہاں پر آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ویڈیو آئی. وہ ویڈیو کیا تھی اور پھر اس پر آپ نے کیا انیشیٹو لیا، کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی حاجی اسید کی؟ تو میں چاہوں گا یہ بھی آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس سے بھی ایک جو ہے وہ سننے والوں کو بھی ایک ذہن ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے اندر ہم ایک اچھا جو ہے وہ اس کے اندر جذبہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس پر اوس ڈالنے کی بجائے یا اس کو بجھانے کی بجائے اس کو مزید جو ہے وہ انہانس کرنے کی طرف جو ہے وہ جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ اصل ہوا یہ تھا کہ چونکہ وہ ان کا ذہن تھا کہ میں بھی چلوں، اب وہ حبیبہ تو ذرا چھوٹی ہیں، صحیح، اب اس پہ چلو گیا، وہ خود حاجی اسد کو اتنا نہیں پتا ہوگا سیلاب ایک طرح سے کیا ہوتا ہے. صحیح. البتہ ان کو اتنی تو سمجھ ہے کہ لوگ آزمائش میں ہو اور یوں تھوڑا تکلیف میں ہے، تو مدنی چینل میں دیکھا ہے تھا نا بانٹنا اور یہ سب کچھ. جی. تو جو انہوں نے جو بھی بچوں کی چیزیں نا بسکٹ وغیرہ اور جو تھے، جو ان کی مل کے تو سامان ہوتا نہیں ہے، صحیح، کوئی انہوں نے سارے جمع کیے. ان کے دیکھا دے گا ہمارے حبیبہ نے بھی جمع کر لیا. کیسے جمع کیا؟ گھروں میں ہی لے کے دیا ہوگا، ظاہر سی بات. ہاں، ظاہر ہے کہ جو گھر میں ہوتی ہیں نا چیزیں، جی صحیح. تو وہ انہوں نے تھیلیوں میں بھرنا شروع کیا. ان کے دیکھا دے کہ جو چھوٹی بچی اس نے بھی بھرنا شروع کیا. واہ. اور اپنا بیگ سنبھالا. تو عمر حسین نے پوچھا کہ ابھی وہ کیوں بھر رہی ہو؟ وہ بیچاری جواب نہیں دے سکی. اس نے کہا وہ ہمارا حاجی حسین نے کہا میں تو بانٹنے کے لیے بھر رہا ہوں یہ، صحیح، اور میں تو وہاں جاؤں گا بانٹوں گا. تو یوں ظاہر ہے کہ اچھی چیز سے ان کا ذہن، ان کا سوچ میں جو ہے وہ یہ چیزیں تقسیم کروں. واہ. یوں پھر ان کا آنا بھی ہو، پھر آپ کے سامنے ہی تھا. مدینہ جانشین منیر سنت نے پھر باقاعدہ طور پہ انیشیٹو لیا. ان کو یہاں سے جو ہے وہ نواب شاہ یہ پہنچے حاجی اسید ماشاءاللہ، اور پھر یہ چیزیں تقسیم کرنے کا سلسلہ کر رہا. اولاد کو سخاوت سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. جی ہاں، بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے اس کو اولاد کی تربیت میں جو واجبات چیزیں ہیں نا اس میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو سخاوت بھی کیا کرے، سکھائے. بعض علماء کے نزدیک جی ہاں جی. تو یوں اس طرح سے گھر سے بھی جو ہے وہ گھر میں ماں ہے، بڑی بہن ہے جو اس طرح سے ہیں، ان کا بھی یوں ایک جو ہے وہ آگے بڑھانا، اور جو ہے وہ والد صاحب کا بھی یوں شفقت فرمانا. تو یہ زندہ مثال ہمارے سامنے اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کے اندر ہم اگر اچھی چیز ان میں دیکھ رہے ہیں تو اس پہ ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.